دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم آکسن، اسگن ناگوری، اشوگندھا اور انگلش میں ونٹر چیری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پودا بہت بکثرت کے ساتھ پورے پنجاب میں اور یہ ہندوستان اور پاکستان میں، بنگلہ دیش اور جو باقی گرم ممالک ہیں وہاں پہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ اب اس کے افعال و خواص اگر بات کی جائے تو اس کے کثیر فوائد ہیں، اور اس کو حکاماں شروع سے اب تک مختلف مقاصد کے لیے، جس میں سب سے اولین اس کا جو استعمال ہے وہ جسم میں دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر مختلف اس کے افعال و خواص ہیں، جس کے اندر جو ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے، یا پھر ان مدرس جو کہ بچے کو فیڈ کرتی ہیں اور پوری طرح سے ان کا ملک پورا نہیں ہوتا، تو بچوں کی غذا جو ہے وہ غذائی قلت سے بچنے کے لیے بھی حکاماں اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے استعمال کے بعد جو ہے ایک مدر جو ہے اپنے بچے کو اچھی فیڈ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ینگ جنریشن میں نیکرول ریمیشن یا پھر پری میچور ریگولیشن جو ہے وہ مسائل کے لیے بھی اس کو استعمال کرواتا ہے۔ وہاں پہ ایک طبیب کی ایک معالج کی ایکسپرٹی ہوتی ہے، کس طرح سے، کس انداز سے، کب اور کس کنڈیشن میں مریض کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو کب اور کہاں پہ دینا ہے۔ یہ اس کی ایک معالج کی ایکسپرٹی پہ بیس کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرواتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی جو ہے اس پہ پھول نہیں لگے، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شروعات میں یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے پھول لگنے شروع ہوتے ہیں۔ اب کہیں کہیں پہ یہ پھول ہیں بھی، تو اس کو آپ غور سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے اکثر یہ پودا دیکھا بھی ہوگا۔ اور پرانی کتب میں جو آیورویدا کی کتب ہیں، اس کے بہت زیادہ افعال و خواص اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان بکس میں، اور یہاں تک لکھا گیا کہ ایک دبلا پتلا شخص اگر اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک دان کا پودا بارش کے موسم میں بہت زیادہ پھلتا پھولتا ہے بارش جب ہوتی ہے، اسی طرح اس کا استعمال کرنے والا شخص، اس کا جسم بھی گوشت پوش سے بھر سکتا ہے، جس کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ بنیاد ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ ایک معالج کی ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں کہ کب کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ چونکہ عبداللہ صاحب نے اس پہ کافی ساری چیزیں لکھی ہیں، اس کے افعال و خواص کے حوالے سے، کس طرح سے کب کہاں پہ استعمال کرنا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بھی بتایا ہے، کیونکہ جو گرم مزاج کے لوگ ہیں وہ اس کو یہ خاص فائدہ نہیں دیتا، چونکہ ان کے اس کے استعمال کے بعد ان پہ اس کے منفی اثرات ان کی باڈی پہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ پھر بھی وہاں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بعض کو کچے دودھ میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا پھر چونکہ اگر وہ لوگ جو گرم مزاج والے ہیں اگر اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو فائدے کی بجائے اس کو نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دودھ کے ساتھ اس کے افعال و اثرات جو ہیں ایک معتدل قسم کے ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم پھر استعمال کے قابل جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے خدشات ہوتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کے، کیونکہ جہاں تک اس کے فوائد ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، لہذا خود سے استعمال نہ کریں۔ اب اس کے جو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کو ہم اسگند ناگوری کے نام سے جانتے ہیں، اور علاقائی لوگ یہاں پہ پنجاب میں اس کو اکسن کے نام سے جانتے ہیں۔ اکثر وہ جانوروں کہ اکثر امراض کے لیے جو استعمال اس کو کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کو پھر آکسن کے نام سے جو ہے وہ اس کو خصوصاً یہاں پہ ہمارے علاقے میں جو ہے پنجاب کے علاقے میں اکثر لوگ اس کو آکسن کے نام سے جانتے ہیں۔ اب چونکہ یہ پودا کافی حد تک آگ سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پتے ہیں، اب پتے کافی حد تک اس کے آگ سے ملتے جلتے ہیں۔ اب ممکن ہے یہ کہیں نہ کہیں سے اس کی فیملی جو ہے وہ آگ سے ملتی جلتی ہو، البتہ خیر اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ انتہائی تیز، جس کی میں نے پہلے بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جوڑوں کے درد کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو ایک معالج اس سے کثیر فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی ارننگ میں وہ مزید بہتری لا سکتا ہے، اور لوگوں کو استعمال کروا کے خود بھی فائدے حاصل کر سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی فوائد جو ہے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ آج لوگوں کو جوڑوں کے دردوں کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور خصوصاً یہ جڑی بوٹی بوڑھے لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ اگر اس کو بر وقت اور ایک ممکنہ حد تک اگر اس کو استعمال کروایا جائے تو یقین اس سے کثیر فوائد جو ہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔